بندہ یا بندی، کوئی بچہ یا بچی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے قریب سے قریب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے ہوٹھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس بچوں کو الفبا پڑھایا جاتا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ سکھایا جاتا ہے اور کلمہ سکھایا جاتا ہے، جس سے آپ کو کوئی دعا نہ قبول ہو رہی ہو، آپ کو کوئی بیماری نہ دور ہو رہی ہو، آپ مکتب میں جب یہ بچے مدرسے میں ہوں، مکتب میں ہوں، تو آپ ان کے پاس آئیے اور ان سے دعا کروا لیجیے، آپ کی دعا یقیناً قبول ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے اس مدرسے کی طرف سے جن طالبات نے قرآن مکمل کیا ہے اور ان کے والدین کو کتنا اعزاز ملا، کتنا مرتبہ ملا، اور یہ اعزاز اور مرتبہ کیوں ملا ہے؟ صرف قرآن کی وجہ سے۔ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات ہے، اور یہ قرآن پڑھنے کا جو اعزاز اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے وہ صرف حضرت انسان کو دیا، فرشتوں کو بھی نہیں دیا ہے، صرف جبریل امین وہ آتے تھے، اللہ کے رسول کو پڑھ کے سناتے تھے، جبریل امین کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے جب کوئی بندہ یا بندی، کوئی بچہ یا بچی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے قریب سے قریب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے ہوٹھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے ہوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اور یہ بچے جو مکتب میں پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے فرشتے آسمان سے جوق در جوق نازل ہوتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے گلے ملتے ہیں، ان کے لیے مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں اپنے پلوں میں دعائیں کرتی ہیں۔ ارے ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، فرشتے ان کی عزت کرتے ہیں، اگر ہم ان کی عزت کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا اعزاز صرف ان بچوں کو ہے۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، چھوٹے مدرسے میں، بڑے مدرسوں میں تو عالم حافظ قاری بنائے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے مدرسوں میں مسلمان بنائے جاتے ہیں، بچوں کو الفبا پڑھایا جاتا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ سکھایا جاتا ہے اور کلمہ سکھایا جاتا ہے، جس سے بچے مسلمان بنتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے جتنے گناہ سب مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز آپ نے دیکھا، ہر ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہوگا، تمنا پیدا ہوئی ہوگی کہ کاش کہ آج ہماری بچی بھی ہوتی اور ہمیں بھی شیر پہ بلایا جاتا اور ہمارے گھر میں بھی ہار اور مالا ہمیں بھی عزت دی جاتی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا ان بچوں کی قدر کر لیجئے اور ان مکتب اور مدرسوں کی قدر کر لیجئے۔ میں آپ کو اس سے بڑھ کر کے بات بتاؤں کہ آپ کو کوئی دعا نہ قبول ہو رہی ہو، آپ کو کوئی بیماری نہ دور ہو رہی ہو، آپ مکتب میں جب یہ بچے مدرسے میں ہوں، مکتب میں ہوں، تو آپ ان کے پاس آئیے اور ان سے دعا کروا لیجیے، آپ کی دعا یقیناً قبول ہو جائے گی۔ ایک بزرگ ہے، غالباً ان کا نام حضرت سہلون ہے، کہ ایک شخص کو پھوڑا ہوا، ان کو پھوڑا ہو گیا اور پھوڑا ناسور بن گیا، سارے ڈاکٹر، سارے حکیموں نے جواب دے دیا، لیکن بزرگ نے بتایا کہ مکتب میں چلے جاؤ اور بچوں کو کچھ کھلا پلا دو اور ان سے دعا کروا دو، تمہارا یہ ناسور جو لاعلاج ہے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے انکار کر دیا ہے، یہ ان بچوں کے دعاؤں سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ گئے مکتب کے اندر، چھوٹے مدرسے کے اندر، جہاں بچے الفبا پڑھتے ہیں، قاعدہ اور قرآن پڑھتے ہیں، جب انہوں نے دعا کروائی تو ان کا ناسور ٹھیک ہو گیا۔ میرے دوستوں، ان کی قدر کریں، اور ان کی قدردانی کس طریقے سے ہے، بار بار مفتی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان سے محبت کیجیے، ان سے عزت کیجیے، ان کی ضروریات کا خیال کیجیے۔ بس میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا تھا، جب یہ دیکھا یہ منظر اتنا اچھا لگا کہ شاید یہ منظر ہم میں سے ہر ایک کو نصیب ہو جاتا کہ ہمارے بچے اور ہمارے بچیاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ منظر ہم سب کو نصیب ہو جاتا۔